ناظرین، توشہ خانہ کیس جس کے بارے میں لگتا ہے ایسے ہے کہ فیصلہ ان قریب آ جائے گا. حسنات اعتراض صاحب کہتے ہیں بڑا واحیات ہی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ بہودہ کیس ہے. جج کی فیس بک کو دیکھ کر اس کی لیننگز بڑی کلیئر لگتی ہیں. یہ تو ہو گیا ایک معاملہ مقدمہ جو تحریک انصاف کا. آپ کو لگتا ہے کہ کیس میں جان ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب، بالکل میرٹ میں تو جان ہے، نان ڈسکلوجر ہے. اگر پاناما کا کیس اور کمپیئر کریں توشہ خانہ کیس، تو میرا خیال ہے کہ توشہ خانہ میں زیادہ جان ہے، نان ڈسکلوجر جو ہے وہ زیادہ ہے. وہاں تو ایک تنخواہ جو تھی جو ابھی آئی بھی نہیں تھی، تو اس کی انٹرپریٹیشن پہ پاناما کا وہ کیس نہیں تھا، وہ تو خیر سپریم کورٹ نے فیصلہ نکالا نا. یار نیلی تو اس میں ہوئی نا، فیصلہ نکالا نا جس کی وجہ سے الیکشن. اصل کیس تو اپارٹمنٹس کا تھا. پاناما کو اگر آپ بات کریں تو پاناما کا کیس اپارٹمنٹس کا تھا کہ منی ٹریل کا. بالکل. تو باقی اس میں جو مین وجہ ہے وہ ہے ایک جلدی ہو رہی ہے بہت زیادہ. ایسا لگ رہا ہے کوئی سرٹن ڈیڈ لائن ہے جس میں چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے. تو یہ ایک سوال ہو رہا ہے کہ تلے ہوئے ہیں سزا دینے پر، اس کو سائڈ اور یہ پہلی دفعہ نہیں. میرٹ کی بات بتائیں کہ کیا میرٹ ہے کیس میں؟ نان ڈکلیریشن ہے. وہ کہتے ہیں، ان کے وکلا کہتے ہیں تحریک انصاف کے، جناب ہم نے جو ایف بی آر ہے اس میں ڈکلیئر کر دیا. یہ ایک ان کا اچھا ڈیفینس ہے بڑا اچھا. اگر وہ اس چیز کو، یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ میں جب بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ان کو فائدہ ہوگا اس چیز کا کہ جی ایف بی آر میں کہاں فراڈ ہے کہ ہم نے اگر اپنے ریٹرن میں دیے. لیکن سوال بنتا ہے کہ وہاں اگر ریٹرن میں آپ نے دیے ڈسکلوز، تو پھر آپ نے گوشوارے میں کیوں نہیں کیا؟ وزیر اعظم تھے، ایف بی آر آپ کے انڈر تھی، الیکشن کمیشن کیونکہ آپ کے انڈر نہیں تھا. آپ جب پرائم منسٹر تھے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مشکل میں آپ ہوں گے. آپ نے اس وقت کے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کو کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذاتی طور پہ جائیں اور اس کیس کو دفاع کریں اور کہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، ہم گفٹ کا ڈسکلوجر نہیں کر سکتے. یہ تو رجیم چینج ہوئی اور اس حکومت نے جو ہے وہ سارا ڈسکلوجر دیا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دور میں ہی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خانہ میں ڈسکلوجر کروایا گیا اس حکومت سے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت آئی تھی تو پہلا انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی فارن ریلیشنز ہیں، نہیں کر سکتے. جب کورٹ نے کہا تھا کہ جناب سارے پیسے چلو نکالیں توشہ خانہ میں کس نے کیا دی، لیکن اس کے بعد کرنا پڑا نا چیزیں یہ نکالنی شروع ہو گئی. ابو ذر سلمان نیازی نے یہ کیس لے کر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے، جس کے بعد وہ تو سب کی تھی. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے خود، بلکہ پرائم منسٹر انہوں نے جب کوئی صحافیوں سے انفارملی خود گھڑی کا معاملہ اور یہ چیزیں ڈسکلوز کر دی تھی. تو یہ خود ہی چیزیں جو ہے ان کے دور میں اگر حکومت چینج نہ ہوتی تو میرا خیال ہے چیزیں پھر مشکل ہوتی. عموماً ہوتا یہ ہے نا کہ اس طرح کے کیس پڑے رہتے ہیں، وہ تلوار ہے جو پڑی رہتی ہے، استعمال کسی وقت بھی ہو جاتی ہے. یہ تاریخ ہے کہ کبھی ہمایوں دلاور، کبھی ثاقب نثار، کبھی افتخار چودھری. تو ججز تو رہے. اب اعتزاز صاحب جو ہے وہ ہمایوں دلاور پہ بات کر رہے ہیں، تو افتخار جو ثاقب نثار نے کیا باقاعدہ جو ہے وہ، یہ تو عمران خان بڑے لکی ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ سے امید ہے اور سپریم کورٹ سے ان کو کسی حد تک ریلیف بھی مل رہا ہے. لیکن جب جہاں تک شریف کا معاملہ آیا تو نواز شریف کو تو سپریم کورٹ نے خود سپروائز کر کے نائل کروایا کہ جی یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر ایک ریفرنس کا ڈیسائیڈ کریں. اور اسی طرح افتخار چودھری صاحب نے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو یہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی جو ہے ہمایوں دلاور ہوتا ہے. کاشف بھائی دیکھیں، یہ معاملہ انیشیلی اس کا آغاز ہوا جب محسن شاہ، نواز رانجھا اور پی ڈی ایم کے کچھ اراکین اسمبلی یہ معاملہ لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے گئی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے خود بھی اس کے اوپر ایک کارروائی شروع کر دی. تو ایٹ اے ٹائم دو کیس ایک ساتھ چلنا شروع ہوئے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو الیکشن کمیشن نے خود سے ٹیک اپ کر لیا ہے، تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی. اور الیکشن کمیشن کیونکہ خود اس میں ٹرائل کورٹ بھی بن گیا، خود ہی نیب بن گیا، خود ہی ایف بی آر بھی بن گیا، اور انہوں نے ٹرائل شروع کر دیا. سب سے جو پہلا جواب تھا نا جو عمران خان نے وہاں پہ وایا بیرسٹر گوہر خان الیکشن کمیشن میں جمع کروایا تھا، وہی ڈیفنس آج تک پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا ابھی تک اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا چل رہا ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں بھجوایا تھا الیکشن کمیشن، اسپیکر نے بھی بھجوایا، وہ سارا بعد میں ہوا، انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. اچھا ہوا یہ کہ آپ ایک سوال کر رہے تھے ملک صاحب سے کہ یہ اگر انہوں نے ایف بی آر میں ڈکلیئر کر دیا تھا تو پھر یہ اپنے جو الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے تھے وہاں پہ کیوں نہیں جمع کیا. تو اس کے ڈیفنس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 جون سے پہلے وہ جو بھی چیزیں تھی، گھڑی تھی یا کف لنک، جو بھی چیزیں تھی وہ ہم بیچ چکے تھے، کیونکہ ان کے بیچنے پر جو رقم ریسیو کی تھی وہ بینک اکاؤنٹ میں آئی تھی، اس کے اگینسٹ ٹیکس بھی پے کیا گیا تھا. جب ہمارے پاس یہ پروو ہوتا نا ٹیکس پے کیے، اس کا ریکارڈ بھی انہوں نے دیا، یہ الیکشن کمیشن بھی دے دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ 30 جون سے پہلے ہم یہ بیچ چکے تھے، لہذا ایک چیز جب میری پوزیشن میں ہے ہی نہیں
تو میں نے اسے کسی جگہ پہ ڈکلیئر کیوں یعنی کرنا؟ جو میں نے ایسٹ نہیں ہے تو ڈکلیئر کیا کریں؟ وہ ٹھیک ہے آیا، اس کے بعد ہم نے اس کو مطلب اسے بیچ دیا، اور باقی جو ہے ٹیکس بھی پے کیا، ایف بی آر میں ریکارڈ میں بھی شو کیا، یہ بھی بتایا کہ اگر یہ لیٹ سے 1 لاکھ روپے آئے ہیں تو یہ کپ بیچ کر آئے ہیں، یہ گھڑی بیچ کے، فون بیچ کے، جو بھی چیز ہے جتنی بھی اماؤنٹ تھی وہ اس کے اگینسٹ آئی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں وہ وہاں تک رکا نہیں، انہوں نے خود تو فیصلہ دیا، ان کو ایک سیٹ سے ڈسکوالیفائی بھی کیا، پھر یہ کرمنل پروسیڈنگ کے لیے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں بھی یہ معاملہ بھیج دیا۔ دیکھیں یہ توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن نے آج سے پہلے کتنی کاروائیاں کی ہیں ایسی، توشہ خانہ میں چلے، اس گھڑی کے علاوہ اسپیکر نے ریفرنس بھی تو نہیں بھیجا نا، دیکھیں ریفرنس نہیں بھیجا لیکن ریکارڈز تو آتے رہے نا سامنے۔ ابھی بھی جو ریسنٹلی ریکارڈ سامنے آیا توشہ خانہ میں، اس میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں وہاں سے لی ہیں، کیا کیا چیز توشہ خانہ سے لے گئے، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کچھ دیے بغیر ہی۔ دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی کا اس میں یہ قصور ہے کہ انہوں نے یہ کیونکہ ٹیکس دیا ہے ایف بی آر میں، اس کے اگینسٹ ایف بی آر میں اس کو ظاہر کیا ہے، ایک سرٹن اماؤنٹ دے کے اس کو لیا ہے، تو شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قصور ہے۔ باقی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نام سے ہی ظاہر ہے کہ واحد بنیادی ذمہ داری الیکشن کروانا ہے، نہ اس ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ کاشف بھائی ایک منٹ، ٹاپک سے الیکشن وہ تو اسی پہ آ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن کو چھوڑ کے باقی سارے کام الیکشن کمیشن نے اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو ان کا ڈیفنس ہے، جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کا، اس ڈیفنس کے حوالے سے عدالت نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا۔ وہ کس طرح کے 4 وہ گواہ لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہے اور اکاؤنٹنٹ ہے، اور ایف بی آر میں انہوں نے جو تفصیلات جمع کروائی، تو جج صاحب نے وہ جو ان کی حق دفاع ختم کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ 4 لوگ ارریلیونٹ ہیں، یہ میٹر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع ہوئے ہیں وہاں پہ جو آپ کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کا کیس ہے وہیں تک ہم محدود ہوں گے، ہمارے پاس ایف بی آر میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے جج صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہم ایف بی آر کے کاغذ نہیں دیکھ رہے ہیں، بالکل ہم تو صرف وہ فارم بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جمع کروایا ہے۔ بالکل، اس لیے یہ جو ڈیفنس ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس حد تک عدالت نے اپنا مائنڈ جو ہے ڈسکلوز کر دیا ہے کہ شاید آگے چل کر اس ڈیفنس کو عدالت نہ مانے، کیونکہ ان کا تو حق دفاع اسی بنیاد پر ختم کر دیا کہ آپ ایک ارریلیونٹ اور چیز لے آئیں اور آپ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ اس کو میں سوال اس کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا ایف بی آر میں ڈکلیئر کر دینا کافی ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے سپریم کورٹ نے شاید خواجہ آصف صاحب کے کیس میں فیصلہ دیا تھا اقامہ پر، وہ بھی 1 سال یا 2 سال نہیں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اقامہ ڈکلیئر کر دیا تھا اپنے گوشواروں میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کر دیا ایونچولی تو اس کا مطلب کنسیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی پوائنٹ اینڈ دین آئی گو ٹو کاشف آپ نے کچھ کہنا پر کہہ دو نا، تو اس سے ریلیٹڈ کتنے لوگوں نے، میرا ایک اور بھی سوال ہے، کتنے لوگوں نے اپنی گھڑی اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر کی ہوئی ہے؟ کتنے لوگوں نے کف لنکس بتائے ہیں کہ میرے پاس گھر میں اتنے کف لنکس ہیں، میں اتنی گھڑیاں پہنتا ہوں، میرے پاس اتنے موبائل فونز ہیں؟ کتنے لوگوں نے ظاہر کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی 1000 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز کا ریکارڈ ہے، الیکشن کمیشن بتائے، صرف اتنا بتا دیں، چلیں نہ کارروائی کریں، کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں، بتا دیں کہ کتنے اراکین پارلیمنٹ، موجودہ کیبنٹ، موجودہ اسمبلی جو بڑی برقرفتاری سے قانون سازی کر رہی ہے، اس میں سے ہی کتنے لوگوں نے اپنے کف لنکس اور گھڑیاں اپنے کاغذات میں بتائے ہیں؟ ویسے الیکشن کمیشن کے وکیل کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے حوالے سے جو ان کا ڈیفنس ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس بھرپور جواب ہے، ہم یعنی کل وہ اس پہ ڈسکلوز کریں گے۔ اب کیا ہوگا یہ دیکھیں۔ ویسے ان کا ڈیفنس بڑا مضبوط ہے کیونکہ یہ میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے کہ گوشوارے پہ نائلی، میرا خیال ہے شاید ہی جو ہے یہ بڑی ریئر بلکہ پہلی ہی ہے، عموماً نامینیشن پیپر پہ ہوتی ہے، اور نامینیشن پیپر میں جو ہے وہ عمران خان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ نامینیشن پیپر پہ، یہ گوشوارے کا معاملہ ہے کہ جو اینول ہوتا ہے۔ اب اس میں آخری دفعہ کب گوشوارے پہ کوئی کیس بنا تھا کسی؟ مجھے تو نہیں یاد اس حوالے سے۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور کیس پینڈنگ ہے، سینٹ الیکشن میں جو ویڈیو سکینڈل تھا، وہاں پہ 3، ایک یوسف رضا گیلانی ان کے صاحبزادے ہیں اور 2 پی ٹی آئی کے کراچی کے ایم این ایز تھے، ان میں 3 یہ کمپلینٹ پیسے دیے جا رہے تھے ووٹ خریدنے کے، یہ کمپلینٹ الیکشن کمیشن نے اپریل 2022 میں یا مئی 2022 میں سیشن کو بھیجی تھی، وہ سپٹمبر 2023 میں کیس لگا ہوا ہے، اس پر ابھی چارج بھی فریم نہیں ہوا، الیکشن کمیشن کی اس کیس میں پھرتیاں بھی نہیں ہیں، اور الیکشن کمیشن نے کوئی اسپیشل اس میں وکیل بھی ہائر نہیں کیا۔ کوئی امجد ایڈوکیٹ، کیا نام ان کا؟ امجد پرویز ایڈوکیٹ، وہ کون ہے؟ جی اسپیشل جو سے لائے گئے ہیں، بالکل اسپیشل۔ یہ میاں صاحب سارے کیس نہیں کرتے؟ جی بالکل، وہ اس طرح تو خواجہ حارث بھی کرتے تھے، اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ بخاری صاحب نے، خیر وہ تو پی ٹی آئی کی اس پہ، یہی میرا خیال ہے امجد پرویز صاحب القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے بھی انگیج کیا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی ان کو انگیج کیا ہوا ہے، تو ایک ہی وکیل ہیں جو دونوں اداروں نے کیے ہیں، الیکشن کمیشن نے بھی اور نیب نے بھی۔